اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا فضل و احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکیوں کے موقع دیتا رہتا ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے. وہ عبادتیں، وہ نیکیاں بعض اوقات فرائض کی شکل میں ہوتی ہیں اور بعض اوقات سنتوں اور نوافل کی شکل میں ہوتی ہیں. تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے فرائض کا حکم دیا، جس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں انہی عبادتوں میں کچھ نوافل بھی کرنے کا حکم دیا کہ جس کے دو بڑے مقصد ہیں. ایک تو اللہ کا قرب حاصل ہونا، کیونکہ حدیث قدسی میں جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ بندہ سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کے فرائض پورے کر کے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ اس کے بعد پھر بندہ فرائض پورے کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو اس کا معنی یہ معلوم ہوا کہ جو نوافل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا بڑا مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلے اس کے فرائض کا حساب ہوگا، فرض نماز کا، فرض روزے کا، فرض زکوٰۃ کا، ان چیزوں کا حساب ہوگا. اگر تو فرض پورے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر فرضوں میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نفلی عبادت بھی ہے. تو اس کے جو فرائض کی کمی ہے وہ ان نوافل سے پوری کی جائے گی. فرض نمازوں کی کمی نفل نمازوں سے، سنتوں سے، فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے، اور اسی طرح ہر عبادت. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان نوافل کی صرف فضیلت ہی نہیں بلکہ اس قدر اہمیت بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے کس قدر ہمیں ان کی ضرورت ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ اس کی نوافل پر بھی اس کی توجہ ہو، اس کا اہتمام ہو.